بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیر کے نام خط۔ کینیڈا میں کساد بازاری۔ مکرم محمد سلطان ظفر، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل کینیڈا تحریر کرتے ہیں کہ 25 جنوری 2023 عیسوی کو بینک آف کینیڈا نے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر کے 4.50% کر دیا۔ مارچ 2022 عیسوی کے بعد سے یہ مسلسل 8واں اضافہ ہے۔ شدید مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت کا یہ اقدام روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش میں شدید اضافے کو کسی حد تک سست کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کینیڈا کا ایک ادارہ پولارا کی جنوری 2023 عیسوی میں جاری ہونے والی ریسرچ رپورٹ، جس کا ڈیٹا دسمبر 2022 عیسوی میں اکٹھا کیا گیا تھا، کے مطابق 83% کینیڈین شہریوں کے مطابق ملک کساد بازاری کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حکومت اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کر رہی، 67% کینیڈین شدید مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں، جبکہ 56% کے مطابق 2023 عیسوی میں اس سے بھی برے حالات ہوں گے۔ کینیڈا 2008 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ اتنے شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ 55% کینیڈین شہریوں کو روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کے حصول میں شدید مالی تنگی محسوس ہو رہی ہے، جبکہ 43% شہریوں کے لیے گھر کی اقساط یا کرایہ دینا مشکل ہو گیا ہے۔ کینیڈین معیشت کا بہت زیادہ انحصار ہاؤسنگ پروجیکٹس پر ہوتا ہے، تاہم بینک آف کینیڈا کے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے انٹرسٹ ریٹ میں بے تحاشا اضافہ کرنے کی وجہ سے گھروں کی قسطیں ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نیز خریداروں، خصوصاً پہلی بار گھر خریدنے والوں کے لیے گھر لینا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے 2 سال گھر خریدنے پر پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کی قیمتیں 10 سے لے کر 38% تک کم ہو گئی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے جنہوں نے گزشتہ سال نئے بننے والے گھر بک تو کروا لیے، مگر اب ان گھروں کی قیمت بے تحاشا کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بینک پرانی قیمت پر قرضہ دینے سے انکاری ہیں اور بلڈرز قیمتیں کم کرنے پر رضامند نہیں، جس کی وجہ سے خریداروں کی حقیقتاً راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ دسمبر 2021 عیسوی میں 0.25% تھا، جو آج جنوری 2023 عیسوی کو بڑھ کر 4.50% ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ عام لوگ اپنے گھروں، گاڑیوں اور کاروبار کے لیے بینک آف کینیڈا کی بجائے عام پرائیویٹ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، جن کے ریٹ بینک آف کینیڈا سے اوسطاً 3% زیادہ ہوتے ہیں، اور مختلف بینک مختلف قسم کے قرضوں کے لیے مختلف انٹرسٹ ریٹ پر قرض دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے ایک دوست کی یوں دی جا سکتی ہے کہ دسمبر 2021 میں ان کے گھر کے مارگیج کی ماہانہ قسط تقریباً $1,600 تھی، جس میں سے $1,100 براہ راست پرنسپل یعنی بنیادی قرضے کی قسط میں جاتے تھے، جبکہ $500 انٹرسٹ کی مد میں جاتے تھے۔ اب ان کی $2,000 ماہانہ قسط ہے اور یہ $2,000 صرف انٹرسٹ کی ادائیگی میں ادا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قرض میں کوئی کمی نہیں آ رہی، جبکہ بینک نے انہیں بتایا کہ چند مہینوں تک یہ ادائیگی $3,000 تک بھی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے گھر بیچ کر کرائے پر رہنا بھی مشکل ہے کہ اب گھروں کے کرائے بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ ماہانہ کرایہ 4,000 سے بڑھ چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں ان کرایوں میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا اور اب اس معاشی بحران کی وجہ سے لوگوں میں ذہنی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، جبکہ جرائم میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ راہ چلتے لوگوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں 13 سال سے 16 سال کی 8 لڑکیوں نے انٹرنیٹ پر آپس میں رابطہ ہونے کے بعد ٹورانٹو میں اکٹھی ہو کر ایک 59 سالہ شخص کو تیز دھار آلوں سے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح مہنگی کاروں کا گھروں سے چوری ہونا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ جنوری 2023 میں صرف ٹورانٹو شہر میں اوسطاً 32 بیش قیمت کاریں روزانہ چوری ہو رہی ہیں یا اسلحے کے زور پر چھینی جا رہی ہیں۔ کار چوروں کے ایک ایسے ہی گروہ کو پولیس نے حال میں ہی گرفتار کیا ہے، جو 15 سال سے 21 سال کے نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ انٹرسٹ ریٹ میں آج کے اضافے کے بعد بینک آف کینیڈا نے اشارہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اب کچھ عرصے تک مزید اضافہ نہ کیا جائے۔
جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں قیمتوں میں استحکام پیدا ہوگا اور مہنگائی کی شدت میں کمی آئے گی۔ الفضل انٹرنیشنل، 3 مارچ 2023 ء بروز جمعۃ المبارک۔